پاکستان میں نئی کاروں کے آنے سے آٹوموبائل مارکیٹ میں تیزی آنے کی توقع تھی، مگر موجودہ صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں کاروں میں استعمال ہونے والے ایک اہم ترین پرزے سیمی کنڈکٹر چپ کی عدم دستیابی کے باعث پاکستانی آٹو مینوفیکچررز نے نئی گاڑیوں کی بکنگ بند کر دی ہے، جس سے ان کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے میں پاکستان آٹو انڈسٹری زوال کا منظر پیش کر رہی ہے۔ آٹو مارکیٹ ذرائع کے مطابق سوزوکی کی جانب سے آلٹو کا آٹومیٹک ویریئنٹ اور کلٹس AGS، جبکہ کیا موٹرز کی جانب سے پکاٹو آٹومیٹک اور سپورٹیج FWD کے نئے یونٹس کی بکنگ روک دی گئی ہے۔ پاکستانی آٹو مارکیٹ میں حال ہی میں متعارف ہونے والی کمپنی پروٹون نے اپنی SUV X70 کی بکنگ سال بھر کے لیے روک دی ہے۔ سیمی کنڈکٹر چپ کی عدم دستیابی کے باعث الیکٹرانک کنٹرول یونٹ کی بھی مارکیٹ میں کمی پیدا ہو گئی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا اثر ٹویوٹا اور ہونڈا کی گاڑیوں پر بھی ہوگا۔ آٹوموبائل ایکسپرٹس کے مطابق موجودہ دور میں بننے والی تمام کاروں میں الیکٹرانک سسٹم نصب ہیں۔ گاڑی کے فیول انجیکشن سسٹم سے لے کر تمام سینسرز، حتیٰ کہ آٹو ایڈجسٹمنٹ والی سیٹیں تک مائکرو پروسیسرز کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ گاڑی کے پرزوں کا تمام تر کنٹرول الیکٹرانک پروسیسرز کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں سیمی کنڈکٹرز استعمال ہوتے ہیں، جن کی فی الحال پوری دنیا میں قلت ہے۔ آٹو انڈسٹری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کا اثر بھی گاڑیوں کی قیمت پر ہوگا، چنانچہ امکان یہی ہے کہ جن چھوٹی کاروں کی بکنگ بند ہوئی ہے، دوبارہ بکنگ کھلنے پر ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ نئی کاروں کے آنے سے آٹوموبائل مارکیٹ کے پروان چڑھنے کی توقع تھی، لیکن اس وقت صورتحال اس کے برعکس ہے۔ سیمی کنڈکٹرز کی عدم دستیابی پاکستان آٹو مارکیٹس کی متوقع اڑان کے آڑے آ گئی ہے۔ آٹوموبائل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے لیے سیمی کنڈکٹرز زیادہ تر مشرقی ایشیائی ممالک جیسے کہ جنوبی کوریا، جاپان اور چین میں بنتے ہیں، اور یہاں سے انہیں ان ممالک میں برآمد کیا جاتا ہے جہاں گاڑیاں بنانے کے پلانٹس ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران مشرقی ایشیائی ممالک میں مکمل لاک ڈاؤن کے باعث تمام فیکٹریز بند ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے سیمی کنڈکٹرز کی تیاری بھی تعطل کا شکار رہی۔ جب کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں تو آٹوموبائل انڈسٹری دنیا بھر میں سست روی کا شکار تھی۔ صرف گاڑیاں ہی نہیں، بہت سے نئے گیجٹس کی سپلائی بھی سیمی کنڈکٹر کی عدم دستیابی کے باعث تعطل کا شکار ہے۔ مقامی مارکیٹ میں پہلے ہی گاڑیوں کی ڈیلیوری کئی مہینے تاخیر کا شکار رہتی ہے۔ 1000 cc گاڑیاں پوری پیمنٹ کے باوجود 4 سے 5 مہینے کے وقفے سے خریداروں کو مہیا کی جا رہی ہیں، اور ایسا ہی حال نئی متعارف کی جانے والی امپورٹڈ گاڑیوں کا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں گزشتہ مالی سال میں متعدد نئی گاڑیاں اور ماڈلز متعارف کرائے گئے تھے، جنہیں عوام میں خاصی پذیرائی ملی تھی۔ پاکستانی مارکیٹ میں دستیاب گاڑیاں مارکیٹ کی آدھی ضرورت بھی مشکل سے پوری کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں کاروں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کمپنی کی متعین کردہ قیمت سے بھی کئی لاکھ روپے زیادہ دے کر گاڑیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن اب ان کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔